أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ نور کا 4تھا رکوع یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31 ہے جن کی تلاوت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے یہاں سے معاشرے میں بھی حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر پہرا بٹھانے کے لیے کچھ احکام جو ہے دے رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بے جا مداخلت نہ ہو جس سے اسے تکلیف پہنچے. دوسرے بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے. اور اجازت لینے کا طریقہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ باہر سے السلام علیکم کہا جائے، یا اگر یہ خیال ہو کہ گھر والا سلام نہیں سن سکے گا اور اجازت دستک دے کر یا گھنٹی بجا کر لی جا رہی ہے تو جب گھر والا سامنے آ جائے اس وقت اسے سلام کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کرو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے. اس لیے کسی کے یہاں جائیں تو پہلے فوراً سلام کرنی چاہیے، اور اگر اندر سے آواز نہ آوے زور سے سلام کریں. اور آج کل ہمارے پاس بیل ہے یا بلانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جب وہ آ جائیں فوراً سلام کرنی چاہیے. مسلمانوں کے معاشرے کی یہ بنیادی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہو. سلام کو عام کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتلاؤں کہ جس کو آپس میں تم کرنے لگو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت بڑھنے لگے. اور وہ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، جو ہے سلام کو جو ہے نا
عام کرو، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، جب بھی کسی سے ملاقات ہو سلام کرنی چاہیے۔ سلام سے جو ہے کبر بھی ٹوٹتا ہے انسان کا، تواضع، ان کی ساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ یعنی اگر کوئی گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اول تو ممکن ہے کہ وہ اندر موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو، اور اگر موجود نہ بھی ہو تو کسی اور کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر داخل ہونا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو۔ اس سے مراد وہ عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا عوامی مسافر خانے یا ہوٹل کے بیرونی حصے، ہسپتال ہے، ڈاک خانے ہیں، پارک، مدرسے وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور تم جو کام علانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوشنما کپڑے پہنے جاتے ہیں، لہذا اس آیت کریمہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقع سے چھپائیں جو ان کے سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے۔ البتہ ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورت نے اوڑھی ہوئی ہو کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہاتھ کھولنے پڑیں تو اس آیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں بیان فرمایا گیا ہے۔ البتہ صرف ضرورت کے مواقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے، اور اس حالت میں بھی مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا۔ ضرورت کے مواقع جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے فوٹو بنانا، آدھار کارڈ وغیرہ کے لیے، ڈاکیومنٹس وغیرہ کے لیے کہ جس میں کمپلسری ہوتا ہے چہرہ ایکچولی دکھانا، تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ جو ہے اسکارف وغیرہ باندھ کے یہ کر کے اور پھر جو ہے وہ فوٹو نکلوائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَبَنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں. یہاں سے ان افراد کی فہرست دی جا رہی ہے جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اپنے شوہروں کے، کیونکہ ان سے پردہ نہیں ہے، یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے. لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے پاس جایا کرتی تھی، اس لیے امام رازی اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا کافر، ان سے پردہ واجب نہیں ہے. یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، اس سے مراد باندیاں ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور بعض فقہاء نے اپنے غلاموں کو بھی اس میں شامل قرار دیا ہے، یعنی ان سے بھی پردہ نہیں ہے. یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم میں اصل لفظ تابعین استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے تابع ہوں. اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بھی عاقل قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی گھر والے کے اس لیے پیچھے لگ جاتے تھے کہ وہ انہیں کھانا کھلا دے، یا کسی مہمان کے طفیلی بن کر کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے اور کھانے کے سوا انہیں کسی سے سروکار نہیں ہوتا تھا اور نہ ان میں کوئی جنسی خواہش ہوتی تھی. البتہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ نوکر چاکر ہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہ رہا ہو. یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوتے، یعنی وہ نابالغ بچے جن کو ابھی مرد و عورت کے جنسی تعلقات کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے. یعنی اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس طرح نہ چلیں کہ پازیب کی آواز سنائی دے، یا زیوروں کی ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجنے کی آواز غیر محرم مرد سنیں، ٹپ ٹپ، جو جس طرح کی آواز آتی ہے پازیب پہننے کی وجہ سے، تو پازیب اگر پہنے تو اس طرح کی چال نہ چلیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کتنے زبردست پیارے اور اہم اصول شریعت نے بتائے ہیں، کن سے پردہ ہے، کن سے پردہ نہیں ہے، عورتوں کی چال ڈھال کیسی ہو، مردوں کی نگاہیں کیسی ہو، عورتوں کی نگاہیں کیسی ہو، اور ایک معاشرے کو تم کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہو، اور جو ہے ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی کیسے حفاظت کر سکتے ہو. یہ ساری تفصیلات اسلام نے ہی ہمیں دی ہے، قرآن نے ہمیں دی ہے، اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے دی ہے. میرے عزیزو، اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آ جائیں اور جو ہے ہم جو ہے اپنے معاشرے کو بھی حیائی سے بچا لیں، اور جو ہے معاشرے کو جو ہے ہم پاکیزہ بنائیں. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات پیوستہ ہو جاوے، اور جو ہے اللہ نے اتنا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا، جینے کا جو سلیقہ بتلا رہا ہے، جینے کے سارے طریقے ہمیں اسلام نے دیے. اس لیے تو جو ہے نا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ جو ہے ہم تو ذلیل تھے، رسوا تھے، اسلام لائے تو اسلام نے ہمیں جو ہے عزت بخشی ہے، اسلام نے جینے کا طریقہ بتلایا ہے. تو میرے عزیزو، سرخ روئی اگر ہم چاہتے ہیں تو اسلام پر عمل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. بہرحال جو ہے آج آپ لوگوں کے سامنے 5 آیتیں، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31، 3 آیتیں جو ہے اس رکوع کی رہ گئی ہے. زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیلات بھی آئیں گی. اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.